أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. آج ہماری کلاس ہوگی سورہ سجدہ آیت نمبر 23 سے. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ تین باتیں ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 23 میں وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دیا تھا. تمام کو معلوم ہے کہ اللہ نے تورات نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے. دوسری جو بات ہے آیت نمبر 23 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے معراج کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم اس میں بھی شک نہ کرو، یعنی کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، اس کے بارے میں جو نا تم کو شک نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا موسیٰ علیہ السلام سے معراج کے موقع پر جو نا ملے تھے. تیسری جو بات ہے کہ یہ جو تورات تھا یہ ہدایت کا سامان تھا. کس کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے. گویا کہ 23 میں تین باتیں: ایک، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی. دوسرا، یہ تورات بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا، جس طرح ہمارے لیے قرآن ہے اس طرح بنو اسرائیل کے لیے جو نا تورات ہدایت کا سامان تھا. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کس سے ملے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے، وَلَقَدْ تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو کیا دیا؟ الکتاب. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دیا. کون سی کتاب؟ تورات، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا. فلا تکن، فاپس لا نہیں، تکن تم نہ ہو جاؤ، فی مریا شک، اے نبی تم نہ ہو جاؤ شک میں، من لقائہ، لقاء مطلب ملنا، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اس کے بارے میں اے نبی تم شک نہ کرو. یعنی کہ پورے یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا معراج میں جب سفر کرے تھے آسمان کا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. نبی کی ملاقات جو نا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم شک نہ کرو، کیونکہ تمہاری ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا، ہم نے اس کو بنا دیا. کس کو؟ تورات کو. یہ جو تورات جو تھا ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا، ہم نے اس کو بنا دیا تورات کو، ہُدًى، ہدایت کا سامان. جس طرح قرآن ہدایت ہے، اس وقت بنو اسرائیل کے لیے تورات ہدایت کا سامان تھا. جیسا کہ آج کوئی مسلمان ہدایت چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، اس طرح بنو اسرائیل میں اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو کیا پڑھے؟ تورات پڑھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُ، ہم نے اس کو بنا دیا، ہو مطلب کتاب، ہم نے تورات کو بنا دیا ہدن، ہدایت کا سامان. کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے. بنو اسرائیل کے لیے جو نا یہ تورات جو نا ہدایت کا سامان تھا. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا تین باتیں ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ تین باتیں ذکر کرتے ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں کچھ علماء تھے جو لوگوں کو تورات کی تعلیم دیتے تھے. جیسا کہ ہمارے زمانے میں کیا ہے، علماء ہیں جو لوگوں کو جو نا قرآن اس کی تعلیم بتاتی ہیں. اس طرح بنو اسرائیل میں کچھ علماء تھے جو لوگوں کو جو نا تورات کی تعلیم جو نا لوگوں تک پہنچاتے تھے. ایک بات یہ ذکر ہے. دوسری جو بات ہے کہ لما صبروا، اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا تو صبر کرتے تھے. بنو اسرائیل کے جو علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں جو تورات جو نا لوگوں تک پہنچاتے تھے، اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا تو وہ جو نا صبر کرتے تھے. پھر اس کے بعد وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہی لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ
اللہ کی نشانیوں پر جو ہے نا ان کو یقین ہے، کنفرم ہے کہ جو ہے نا یہ چیز بالکل حق ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کو. یعنی کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات میں یقین رکھتے تھے، یعنی کہ تورات کے بارے میں پورا یقین رکھتے تھے جو نا تورات اللہ کی طرف سے، یعنی کہ پورا یقین تھا ان کو. اس طرح جو نا یہ تین باتیں جو نا یہاں ذکر ہے. دیکھیے آیت نمبر 24 میں وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مِنْهُمْ، ان میں سے، کس میں؟ بنو اسرائیل میں سے، ائمہ، علماء. بنو اسرائیل میں کئی علماء تھے، یہدون، یعنی کہ بلاتے تھے لوگوں کو، یدعون، لوگوں کو بلاتے تھے کس کی طرف؟ دین کی طرف بلاتے تھے. جس طرح ہمارے پاس جو ہے علماء لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اس طرح بنو اسرائیل میں کچھ علماء تھے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی لوگ تھے تو جو نا لوگوں کو ہدایت کی طرف جو نا بلاتے تھے. بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا بنو اسرائیل کے علماء لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، تورات کی طرف بلاتے تھے. لما صبروا، اور وہ صبر بھی کرتے تھے، صبر بھی کرتے تھے. کیا صبر کرتے تھے؟ ایک تو لوگ ان کو تکلیف دیتے تھے لیکن وہ صبر کرتے تھے. ایک تو معلوم ہے اگر کوئی انسان دین کی دعوت دیتا تو لوگ ان کو تکلیف دیں گے، لوگ ان کو گالیاں دیں گے. جس طرح نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن قوم والے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتی قوم والے کہتے ہیں جو ہے نا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلی رکھ لیتے تھے اور بولتے تھے کہ نوح تم تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم تیری بات کیوں مانیں؟ یعنی کہ وہی جو ہے نا بنو اسرائیل کے لوگ بھی جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، بنو اسرائیل کے علماء، لیکن لوگ جو ہے نا ان کو تکلیف دیتے تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. ایک تو معنی یہ ہے آسان جو معنی، اگر آپ دین کی دعوت دیں گے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. دوسری جو تفسیر ہے جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، دنیا کی نعمت اتنی نہیں ہو ان کے پاس لیکن وہ صبر کر کے زندگی گزارتے ہیں. صبروا یعنی کہ دنیا ان کے پاس نہیں ہے، علماء تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی بنو اسرائیل کے علماء جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. حالانکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا پھر بھی جو ہے صبر کرتے تھے، پھر بھی صبر کر کے جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہی لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہماری آیتوں پر جو نا یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ یقین مطلب کنفرم. جیسے کہ اگر آج کے ماحول میں اگر کہوں کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے، گویا کہ آپ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. آپ کو پورا یقین ہے کہ قبر حق ہے، آپ کو پورا یقین ہے کہ حشر کا میدان حق ہے، کنفرم ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے نا. وہی یقین کا مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، بالکل ضرور، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز میں جو نا کوئی ڈاؤٹ، یقین اسی کی بولتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا نیک لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنفرم. یعنی کہ آیت اس پر 4 میں اللہ تعالیٰ جو نا 3 باتیں جو ذکر کرتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور کوئی تکلیف دے تو صبر بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں اللہ کی نشانیوں پر جو نا یقین رکھتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا کہ ان بے شک ربک، تمہارا رب، ہوا وہ، یفصل فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن. یعنی کہ یہ بنو اسرائیل جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں، فیما جس کے بارے میں وہ یختلفون، جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بنو اسرائیل جو اختلاف کرتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. کیا اختلاف کرتی ہے بنو اسرائیل؟ اگر آج کے ماحول میں اگر کہوں، یہودی ہیں. یہودی کیا بولتا ہے کہ ہم سچے لوگ ہیں، ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، دوسرا کوئی نہیں. عیسائی یہی کہتا ہے نا، عیسائیوں بھی یہی کہتی کہ جو نا ہم ہی جنت پہ داخل ہوں گے. یعنی کہ جو اختلاف ہے، اب یہودی کیا بولتا ہے کہ جو نا مسلمان جھوٹے ہیں، عیسائی بھی یہی بولتا ہے کہ جو نا مسلمان غلط ہیں. یہ جو اختلاف ہے ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، اس کا فیصلہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. جو اختلاف ہے، آج یہودی بولتا ہے کہ جو نا ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، عیسائی بولتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن مسلمان حقیقی معنوں میں جنت میں داخل ہوگا. یہ جو اختلاف ہے اس کے بارے میں حل کب؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو نا فیصلہ کرے گا، کہے گا کہ مسلمان ہی سچے ہیں، یہودی بھی جھوٹا ہے، عیسائی بھی جھوٹا ہے. اس کے بعد
یعنی کہ یہ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مکے والے تم کیوں قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ مکے والے جو نا قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 26 میں اے مکے والے تم کیوں قیامت پر ایمان نہیں لاتے؟ جبکہ کیونکہ مکے کے اطراف قوم سمود رہتے تھے، قوم عاد رہتے تھے. یہ مکے کے کافر وہاں سے جاتے تھے، جیسا کہ قوم سمود ہے، یہاں قوم عاد ہے، مکے والے وہاں سے جاتے تھے کافر. اللہ نے کہا کہ مکے والے تم اتنا بھی ہوش نہیں ہے تم کو، تم وہیں سے جاتے آتے ہی، جس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا وہیں سے آپ جاتے آتے ہی. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ کس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ ریزن یہی تھا کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی کہ مکے والے اگر تم بھی قیامت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے کہ مکے والے تم جو ہے نا، جیسا کہ آپ جائیں گے مکے میں قوم سمود ہے جہاں عذاب آ کرتا آج بھی ہے، وہ قوم عاد پر جہاں عذاب آ کرتا آج بھی ہے. مکے والے وہیں سے جاتے تھے آتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے مکے والے اتنا بھی تم کو عقل نہیں ہے، وہیں سے تم جاتے ہیں آتے ہیں لیکن پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اولم یہدی لہم، کیا تم کو ہدایت نہیں ملی؟ کیا تم کو ہدایت نہیں ملی؟ کیونکہ کم اہلکنا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، آپ سے پہلے، من القرون، کتنے لوگوں کو. اے مکے والے تم سے پہلے ہم نے کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. جبکہ یمشون، تم چلتے ہی، فی مساکنہم، ان کے گھروں کے پاس. یعنی کہ مکے والے جو نا سفر میں جو نا قوم عاد سے جاتے تھے وہیں، کیونکہ رستے میں ہے پورا ہو، مکے والے وہیں سے جاتے تھے وہیں سے آتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ مکے والے تم نے اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ اب بھی تم کو ہدایت نہیں ملی کیا؟ اولم یہدی لہم، کیا تم کو ہدایت نہیں ملی کیا؟ کیونکہ جو تم وہیں سے تم جاتے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ کیوں اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. مکے والے تم وہیں سے جاتے ہیں آتے ہیں لیکن تم نے کبھی سوچا نہیں کہ کیوں اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اگر آپ بھی ایمان نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہلاک کر دے گا. افلا یسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم دین کی باتیں نہیں سنتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا مکے والوں کو سمجھاتے ہیں، اے مکے والے کیا تم ہدایت پہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. بلکہ آپ وہیں سے جاتے ہیں آتے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود بھی جو نا تم نہیں سنتے ہیں دین کی باتیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک یہ نشانی ہی آیت اللہ کی. افلا یسمعون، کیا تم نہیں سنتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو مکے والے قیامت کا انکار کرتے ہیں، اصل کا ریزن کیا ہے؟ کیسا اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا. مکے والوں کو یہی ریزن ہے نا، کیسا اللہ ہم تو مر جائیں گے. جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر ایک کافر جو ہے نا ایک مردے کا ہڈی اٹھاتا ہے، بولتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس سڑی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایک کافر کہتا ہے. اب جیسے آپ دیکھیں قبر وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں جب قبر کھودتے ہیں وہاں کسی کی ہڈی ملتی ہے. اس طرح ایک کافر ہڈی اٹھا کے کہتا ہے کہ کون اس جو ہے نا ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یعنی کہ کافر قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، اولم یروا، اے کافر کیا تم نہیں دیکھتے، انا، بے شک ہم، نسوق لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ الماء، پانی. اے کافر ہم پانی لاتے ہیں کس کی طرف؟ الی الارض، زمین کی طرف. اب یہ پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ لاتے ہیں زمین کی طرف. وہ زمین کیسی ہے؟ الجدز، جدز بولتی ہے کہ وہ زمین جو بنجر زمین ہے. کبھی آپ دیکھیں گے جنگل وغیرہ میں زمین ہوگی وہاں جہاڑ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ زمین جس میں جہاڑ ہریالی سب کچھ ہوتا ہے، ایک اور زمین بنجر زمین ہوتا ہے. بنجر زمین جس میں نہ جہاڑ ہوتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے نا ہم لا کر جو ہے نا اس بنجر زمین کے پاس ڈالتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ زمین زندہ ہو جاتا ہے. جس طرح یہ پانی کی وجہ سے زمین زندہ ہوتا ہے اس طرح ہم کو دوبارہ تم کو زندہ کریں گے. یہ جو زمین جو مر گئی ہے جہاں جہاڑ نہیں اگتا ہے کچھ بھی نہیں اگتا ہے، اللہ پانی کی وجہ سے اس کو زندہ کر دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا اولم یروا، کیا تم نہیں دیکھتے، انا نسوق، ہم کھینچ کے لاتے ہیں، کیا؟ الماء، پانی. کسی طرف لاتے ہیں پانی؟ الی الارض، زمین کی طرف. کیسی زمین؟ الجرز، بنجر زمین.
بنجر زمین کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا پانی لاتے ہیں، فنخرج، پس ہم اس کو نکالتے ہیں، زرعن، کھیتی، بس ہم جو ہے نا ہم اس کے ذریعے سے جو ہے نا کھیتی باڑی، پانی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں سے ہریالی نکلتا ہے، زرعن، ہریالی نکلتا ہے۔ اب وہ ہریالی کون کھاتے ہی کون؟ جانور کھاتا ہے اور انسان۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تاکلوا، تم کھاتے ہو، من، اس سے، انعامہم، چوپائے، جانور۔ جب پانی آتا ہے زمین پہ، پھر جو نا زمین سے پودا نکلتا ہے، اس پودے کون کھاتے ہیں؟ انعامہم، تمہارے چوپائے، انعام، جانور۔ حیوانات جو نا اس پتے کو کھاتے ہیں، اس درخت کو کھاتے ہیں۔ انفسہم، اور تم، اس پہ جو پھل نکلتا ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ایسی مثال بیان کر دی جو صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ درخت کا پھل ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کا جو نا پتا جانور کھاتا ہے، لیکن وہ درخت کس نے نکالا؟ زمین سے، اللہ نے۔ جس طرح اللہ نے زمین سے درخت کو نکالا ہے، اس طرح تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے لیے جو نا یہ آسان ہے۔ افلا یبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اے مکے والے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین سے، ایک مردہ زمین سے اللہ تعالیٰ پودا نکالتا ہے؟ مکے والے، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو نا مکے والوں کو سمجھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، یہ کافر کہتا ہے کہ متا، کب ہے؟ هذا الفتح، فتح مطلب فیصلے کا دن۔ کافر کہتا ہے کہ متا، کب ہے؟ هذا الفتح، فیصلے کا دن، اے محمد، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں۔ اے محمد بتاؤ کب ہے قیامت کا دن؟ مائک آف کر لیجئے۔ یعنی کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جیسا کہ دوسری جگہ سورہ ملک کے اندر ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہی معنی ہے۔ یعنی کہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے، کب ہے؟ اے نبی بتاؤ اگر تم سچے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، یوم الفتح، فیصلے کا دن کب ہے؟ جب فیصلے کا دن آئے گا، لا ينفع، نفع نہیں دے گا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، نہ ہی ان کو ڈھیل دیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ نے، کافر پوچھتے ہی نا جو نا قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کہہ دو، جب قیامت آئے گی اس وقت کافروں کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کن کافر چاہے گا کہ میں ایمان لا لوں؟ قیامت کن کافر یہی چاہے گا جو نا میں ایمان لا لیتا ہوں، نہیں۔ جیسے کہ اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى، وہاں ایمان نہیں ہوگا، مطلب کافر جو ہے نا قیامت کی جو ہے نا ایمان لانے کی کوشش کرے گا لیکن ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم ان کافروں سے کہہ دو جب قیامت آئے گی وہاں کافروں کا ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کافر قیامت کن چاہے گا کہ میں اسلام لا لوں، نہیں، وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ کافر یہاں تک چاہے گا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ایمان لا لو، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو، وہ لوگ آپ کو تکلیف دیتی آپ ان کو چھوڑ دو، لیکن آپ دین کی دعوت دو، آپ ان کی بات دل میں مت لا دو۔ یہ کافر ہیں، ایسا ویسا بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاگل، مجنون، نعوذ باللہ، فلاں فلاں بولتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جیسے کہ ہم بولتے نا بھائی ان کو چھوڑ دو، اچھا نہیں، بولو وہ انسان اچھا نہیں، بول ویسا اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان کی بات پہ غور مت کرو، چھوڑ دو آپ ان کو۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کیونکہ کافر ہمارے نبی کو ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، فلاں فلاں بولتے تھے۔ آپ بھی دیکھیں گے معاشرے میں بازاری لوگ جو ہوتے ہیں گالیاں دیتی ہیں، بات کرے تو ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ جو کافر جو آپ کو بولتی ہیں آپ ان کو دھیان مت دو، آپ چھوڑ دو، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ کیا ہے، جاہل لوگ۔ ہاں لیکن وانتظر، اے نبی آپ انتظار کرو، کن کے؟ کافروں کے عذاب کا۔ اے نبی آپ کافر کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہاں انہم، بے شک وہ لوگ، کون؟ کافر، منتظرون، یہ کافر بھی انتظار میں ہیں۔ یہاں دو باتیں ذکر ہیں، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے عذاب کا انتظار میں ہیں، منتظرون، یہ کافر بھی انتظار میں ہیں، کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کافر کیا چاہتے ہیں؟ نبی مر جائے، نعوذ باللہ، نبی کی وفات ہو جائے، کافر بھی یہی چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے جو کافر اگر آپ دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان جو ہے نا ختم ہو جائے۔ منتظرون، کافر یہی انتظار کرتا ہے جو نا مسلمان ختم ہو جائے۔ اس زمانے میں بھی کافر یہی انتظار کرتے ہیں جو نا یہ محمد ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، نعوذ باللہ، یہ صحابہ ختم ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن، نعوذ باللہ۔
کافر بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ نبی کے موت کا، فلاں فلاں کا. لیکن اللہ نے کہا کہ نبی آپ انتظار کرو، ہم ضرور جو ہے نا کافروں کو عذاب دیں گے. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سورہ سجدہ کی تفسیر ہو گئی. آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، اور یہی کتاب جو تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا تھا، یہ بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا. بنو اسرائیل کے لیے، پورے لوگوں کے لیے نہیں، صرف بنو اسرائیل کے لیے اس وقت. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے، اس کے بارے میں آپ کو شک نہیں ہے. آپ سے کو شک بھی نہیں تھا، پورا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے تھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ علماء ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب لوگ ان کو تکلیف دیتے تو علماء جو نا صبر کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ پورا یقین ہے کہ نبی حق ہے، قرآن حق ہے. یہ علماء ہیں جو نا ہر چیز کو جو نا حق سمجھتے ہیں، بلکہ ایک مومن جو ہے نا اللہ کی ہر نشانیوں کو جو نا حق مانتا ہے، سچ مانتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر آج جیسا کہ آج اگر آپ دیکھیں گے یہ جو کافر کیا بولتی ہے، یہ مسلمان جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا. یہودی کیا بولتا ہے، یہ مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے مذاہب کے درمیان، ریلیجس کے درمیان، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان حق پہ ہے، اس کے علاوہ تمام لوگ گمراہی پر ہیں. اس وقت آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر کیا تم کو عقل نہیں کہ تم ایسی جگہ تم چلتے ہو جہاں اللہ نے عذاب دیا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں اللہ نے ان کو عذاب دیا؟ کیونکہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ایک کافر اگر تم بھی قیامت پر ایمان نہیں رکھو گے تو اللہ تم کو بھی عذاب دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ یمشون فی مساکنہم، کافر وہیں سے جاتے تھے. قوم سمود، قوم عاد، وہیں سے کافر جاتے تھے. یہاں جو مسئلہ جو علماء جو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ جہاں عذاب آ کرتا قوم عاد، قوم سمود، کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہی وہیں پر ان کے گھروں پر، وہیں جہاں عذاب آ کرتا ایک مشرکین وہیں جاتے تھے. تو اس سے علماء نے کیا کہتے ہیں کہ جو نا پھرنے کے لیے نہیں جانا ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ جاتے ہیں پھرنے کے لیے، ہاں میں جا کے پھر کو دیکھوں گا کیا ہوا کر، پھرنے کے لیے جو نا ٹور کے لیے جو نا وہاں نہیں جائیں گے ہم لوگ. اس نیت سے نہیں، کس نیت سے جائیں گے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. جہاں قوم عاد پر عذاب آ کرتا، جہاں قوم سمود پر عذاب آ کرتا، انسان جو نا نصیحت حاصل کرنے کے لیے وہاں جا سکتا ہے، پھرنے کے لیے نہیں. نصیحت حاصل کرنے کے لیے انسان وہاں جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح زمین جو بنجر ہے اس میں بارش کا پانی آ کے گرتی ہے تو جو ہے اس سے پودا نکلتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے پودا نکالتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہ پودا کون کھاتے ہیں؟ انسان اور جانور جو ہے اس پودے کو کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد کافر یہی پوچھتے ہیں کہ محمد قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہیں تو بتاؤ قیامت کب آئے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ نبی تم کہہ دو قیامت کب، جس دن قیامت آئے گی اس دن کافروں کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. قیامت کے دن کافر یہ چاہے گا نہیں میں ایمان لا لوں گا، کیونکہ سامنے جہنم کو دیکھ لے گا کافر. اس دن کافر بولے گا کہ میں ایمان لا لوں گا. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کافر جب قیامت آئے گی وہاں آپ کا ایمان کامیاب نہیں ہوگا، وہاں آپ کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو، کافروں کی بات جو نا دل میں مت لو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وانتظر، اے نبی آپ ان کا انتظار کرو، کافروں کے عذاب کا انتظار کرو. نبی بھی انتظار کر رہے ہیں کن کا؟ کافروں کے عذاب کا. یہ کافر بھی انتظار کرتی ہیں، انہم منتظرون، کس کا؟ نعوذ باللہ نبی کی موت کا. یعنی کہ اس طرح جو نا کافر بھی انتظار کرتے تھے. الحمدللہ آج ہماری سورہ سجدہ کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو جو نا قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.